السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شہدائے کربلا سے شہدائے افواج پاکستان تک قربانیوں کی ایک لازوال داستان۔ جی، جب بات ہوتی ہے شہدائے کربلا کی تو ہمیں یاد آتی ہے اس تپتے ہوئے ریگزار میں جسے کرب و بلا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان 72 جانثاروں کی بے مثال و لازوال قربانی جو سر تقدم امام علی مقام سیدنا امام حسین کی قیادت میں اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کے ریوائیول کے لیے، قیام کے لیے وہاں کھڑے تھے، جو اسلامی اقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کی تھی، جو میثاق مدینہ کی صورت میں دستور دیا تھا، مواخات کی صورت میں سوشو اکنامک آرڈر دیا تھا، جو خطبہ حجت الوداع کی صورت میں ہیومن رائٹس کا گلوبل یونیورسل آرڈر دیا تھا، وہ ساری دھجیاں بکھیر دی یزید نے، اور اس نظام کی بنیادیں ہلنا شروع ہو گئی تھیں جو خلافت راشدہ میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے ساتھ قائم و دائم تھا۔ جی ہاں، حسین ابن علی اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے، دین اسلام کو بچانے نکلے۔ اگر ذات کے لیے نکلنا ہوتا تو لاؤ لشکر لے کر نکلتے۔ حج یا عمرے کے موقع پر ایک خطاب حسین ابن علی کا، ایک اشارہ، لاکھوں فرزندان اسلام آپ کے ساتھ جاتے۔ مگر اچنبے کی بات ہے کہ نواسے رسول روانہ ہوتے اپنی شیرخوار بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، جب کربلا پہنچتے ہیں تو اس رات آپ اللہ کے حضور سربسجود ہو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایک شخص پوچھتا ہے کہ یزید کے خیمے میں تو اسلحہ تیز کیا جا رہا ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جب آپ رکوع میں، حالت قیام میں، حالت سجود میں، فرمایا وہ اسلحے کے زور پہ آئے گا، میں اللہ کے توکل پہ آ رہا ہوں۔ یہ مقام رضا تھا، یہ مقام رضا تھا جسے قرآن مجید نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان پا جانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہ مقام مطمئنہ تھا۔ تو امام حسین مقام رضا پر اور نفس مطمئنہ، نفس کاملہ اور صافیہ پر فائز تھے۔ وہ قربانی جس نے قتل ہو کے بتا دیا کہ آج ماں نام حسین رکھنے پہ فخر کرتی ہے، اور کسی ماں کو کہیں نام یزید رکھے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ حسین قتل ہو کے بھی زندہ ہے، یزید ظاہراً فتح کا پا کے بھی آج لعنت ملامت کی علامت بن گیا۔ حسین امن کا استعارہ، حسین نظام کا استعارہ، حسین نفاذ محمدی کا استعارہ، یزید ظلم کا، دہشت گردی کا، بربریت کا۔ جی ہاں، جو جنگ 1300 سال پہلے شروع ہوئی، اسی جنگ کا تسلسل آج افواج پاکستان خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے کر رہے ہیں۔ یہ لشکر، یہ افواج پاکستان لشکر مصطفیٰ ہے، یہ لشکر حسینی ہے۔ اس لشکر کے بارے میں حضور نے فرمایا ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ یہ وہ لشکر ہے جو نام حسین لے کر، جو نام مصطفیٰ لے کر ان خوارج کی گردن زنی کرتا ہے جن کا قلع قمع مولا علی نے جنگ نہروان میں کیا تھا۔ یہ فوجی 10 درجات کے مستحق ہیں احادیث کے مطابق۔ جی ہاں، آج اسی سفر پہ بات کریں گے، کربلا سے لے کر افواج پاکستان تک۔ یہ وہ لامتناہی سفر ہے جو فتنے اور فساد کے خاتمے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے کیپٹن سید اسفندیار بخاری شہید کے والد ڈاکٹر سید فیاض بخاری صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز کیپٹن عبداللہ خان شہید، میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب نے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے، کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کے والد ہیں آپ، ظاہراً تو آپ کو یہاں پہ ٹریبیوٹ ملتا ہے ان کو بھی، تو اسپریچول اور ریلیجس کانٹیکس میں کچھ ایسی سائنس بتائیں، قوم کو بھی پتہ چلے کہ شہادت کتنا عظیم رتبہ ہے، اور جن کے بیٹے مادر وطن پہ قربان ہوتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، قوم کی حفاظت کرتے ہوئے، تو کیا احساسات ہوتے ہیں ان کے، ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ایسا آپ نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہو؟ سر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک چیز ہے عین الیقین۔ عین الیقین کا مطلب ہے کہ اپنی آنکھوں سے آپ نے ایک چیز دیکھی، آئی وٹنس ہے، آئی وٹنس ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ جب اس فن کو 38 گھنٹے کے بعد سی ایم ایس سے باہر لائے تو وہاں 11FF کے کچھ آفیسرز آ گئے جو 11FF یونٹ تھی اس فن کی، ان کا جی ہم نے اس فن کو دیکھنا ہے۔ تو جب اس فن کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس کے لیفٹ سائڈ سے، اس چیک سے اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اچھا، میں ڈاکٹر ہوں، میں پیتھولوجسٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کلاٹنگ ٹائم کیا ہے، بلیڈنگ ٹائم کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا زخم لگا کے دیکھیں، 4 سے 10 منٹ تک آپ کا بلیڈنگ ٹائم ہے اور 15 منٹ تک آپ کا کلاٹنگ ٹائم ہے۔ تو اس فن کا بلڈ کلاٹ نہیں ہوا رہا تھا تو وہ خون بہہ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا
تو انہوں نے گھر لانے سے پہلے اس کو وہاں سے وہ کلیئر کیا اور گھر لے آئے. جب گھر اس فن کو باڈی رکھی گئی تو ایک طرف ہم بیٹھ کے دوسری طرف لوگ دیکھ رہے تھے. تو مجھے بیٹا کہتا ہے چھوٹا, ڈاکٹر حسان بخاری, ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ان فائنل ایئر MBBS, اس نے کہا ابو بھائی از بلیڈنگ. تو میں نے دیکھا تو اس کا خون ادھر سے بہہ رہا ہے. تو میں نے کہا پلیز سویب. تو اس نے کاٹن سے سویب کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر خون آ گیا. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہے. یکدم میرے مائنڈ میں سٹرائک کیا کہ یار یہ تو شہید ہے, قرآن میں ہے کہ شہید زندہ ہے, زندہ ہے تو خون ہے. ٹھیک, تو اس نے سویب کیا. اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. وہ جو سویب ہیں, اگر کیمرہ دکھا سکے, اسٹل ود می, کیمرہ مین ذرا, یہ وہ سویب ہیں اس وقت جو ہم نے لیے, اور اس میں اس بلڈ کی خوشبو آتی. یہ دکھائیں گے ذرا, یہ دیکھیں, ہم اس کو, بالکل دیکھیں, یہ پاکستان آرمی کا شہید ہے نا, سبحان اللہ, یہ پاکستان آرمی کا شہید ہے نا. تو اس کا پروف وہ جاتے جاتے بتا گیا کہ میں تو شہید ہوں, آگے چلیں. ابھی ہم تھوڑا سا آگے ہوئے تو اس کا بٹمین جب آیا تو اس نے یکدم مجھے کہا کہ صاحب کی شیو بڑی ہوئی ہے. شیو کیسے بڑھ گئی؟ صبح تو سون شیو کر کے گیا تھا جب محاذ پہ گیا. تو شیو تو زندہ بندے کی بڑھتی ہے. ٹھیک, اب ہم جنازے میں گئے. جب اس فن کو سپرد خاک کرنے لگے تو میں نے اس وقت کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی مائی سن اگین. تو اس وقت بریگیڈیئر کامران تھے, انہوں نے کپڑا ہٹایا تو پھر وہاں بلڈ. اب اس وقت کوئی سویب نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے ٹیشو پیپر لیا, سویب کیا, ساتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا ہم یہیں تک آپ کے ساتھ تھے. تو یہ ایک زندہ, میں نے آپ کو عین الیقین کی بات کی. پھر ایک اور یہاں بات کرتا ہوں. ایک عالم ہے, 10 محرم کو انہوں نے ایک وہاں تقریر کی. انہوں نے کہا جی کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے اور ان کا سر مبارک جدا کیا گیا تو ان کے سر مبارک سے خون بہتا رہا جب تک وہ دفن نہیں کیا گیا. تو سلام ہے, شہید زندہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بہت لوگوں نے دیکھا, پھر انہوں نے کہا جی کہ جب احد کے شہداء کی کچھ عرصہ بعد باڈیز نکالی گئیں تو ان کا خون بہہ رہا تھا. تو میں نے نہیں دیکھا لیکن ان لوگوں نے دیکھا, تو اب ان کے سامنے تھا کہ شہید زندہ ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سنا کہ چونڈا میں جو پاکستان کے شہید ہوئے افواج پاکستان کے لوگ, بہت عرصے بعد جب وہاں کچھ کھدائی کی گئی کسی ذاتی کام کے لیے تو شہداء کی باڈیز نکلیں تو ان میں خون نکلا. تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے دیکھا, لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کپتان اسفندیار کا 38 گھنٹے بعد بہتا ہوا خون دیکھا, بلکہ پورے اٹک نے یہ بہتا ہوا خون دیکھا. تو اب آپ بتائیں کہ پاکستان آرمی جس طرح سے جس جذبے کے ساتھ لڑتی ہے, اس کے پیچھے اگر یہ جذبہ نہ ہو تو یہ پروو نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. میڈم آپ کی طرف آؤں گا. آپ کے ہسبینڈ بھی شہید ہوئے کیپٹن عبداللہ 95 میں, اور آپ کے بھائی لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم 7 جون 2019 کو وزیرستان میں. تو کیا فیلنگز ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ شہید کربلا نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے افواج پاکستان تک, وہ قربانی رول ماڈل ہے. اس میں حلق بریدہ جو ہے وہ سر انور جب سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا, ان کا وہ بہت سارے ہم نے عجائبات دیکھے, لیکن اس سے بڑا عجائبہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ سر انور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس وقت بھی اسپریچول اور ریلیجس کانٹیکس میں بہت سارے ایسے میریکلز دیکھے جو تاریخ کا حصہ ہیں. تو ہم اس قربانی کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ اس لیے کرتے ہیں افواج پاکستان کو کہ نواسہ رسول نے بھی کربلا میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی. جو دہشت گرد اسلامی جو اقدار تھیں, ویلیوز تھیں, سسٹم تھا, اس کو ٹاپل کر رہے تھے یزید کی قیادت میں. تو آپ نے تو اپنے شوہر کی بھی مطلب قربانی دیکھی ہوگی, پھر بھائی کی بھی, تو آپ کی کیا فیلنگس ہیں؟ ابھی کی جو اس وقت جب میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ جب میرے ہسبینڈ کی خبر آئی تو میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جانماز پہ سجدہ شکر ادا کر کے کہا کہ اللہ پاک میں اور میری بھتیجی اس عزت کے لائق نہیں تھی جو عزت تو نے ہمیں دی, الحمدللہ جو تو نے دی ہے. جب بھائی کی خبر آئی,
امی کو بتایا گیا تو امی نے الحمدللہ کہا، اور ہم بہنوں کو اور بھابھیوں کو سب کو کہا ایک آنسو نہیں بہانا. میرا بھائی، میرا بیٹا وردی میں شہید ہوا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے آنسو اس کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کریں. الحمدللہ جو اس نے کیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ اپنے شوق سے اپنے ڈٹرمنیشن سے گیا تھا، اس نے وہ فلفل کیا ہے. ڈیفینیٹلی ایز اے مسلمان ہمارا ریلیجن ہمارے بہت بڑا بیک بون ہے. اگر ہم لوگ مسلمان نہ ہوتے یا کسی اور مذہب یا فرقے سے تعلق ہوتا یا کچھ ہوتا تو شاید اتنی مضبوط نہ ہوتے ہم نفسیاتی طور پر. اور ہمارا مذہب نے جو شہادت کا رتبہ ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، اس کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اور وہی ہمیں اسٹرینتھن کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے لوگوں کے سامنے. اور تو اس سے میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے، بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں، آپ نے فیلنگز شہداء کی فیملی کی بھی سنی. ابھی جو جنگ ہے عزم استحکام کے نام سے ہم ٹارگیٹڈ آپریشنز کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ خوارج کے خلاف ہے. عرصے حاضر کے دہشت گرد خوارج ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ كِلَابُهُمُ النَّارِ، وہ جہنمی کتے ہیں، they are the dogs of the hell. اور پھر فرمایا وَهُمْ شَرُّ الْخَلَائِقِ، they are the worst of the creation، بدترین مخلوق ہیں. ان کے خلاف جو لڑے گا، شہید ہوگا، اس کو 10 درجات ملیں گے، جو ان کو قتل کرے گا اس کے لیے بھی 10 درجات ہے. بلند ترین شہادت ہے. تو اس نیریٹو پہ ایک قومی بیانیہ بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، اور ان دہشت گردوں کے ساتھ نیگوسیشنز نہ ہوں؟ سیدنا علی نے انہیں نہروان کے مقام پہ ایلیمینیٹ کیا تھا، تو ان کی ایلیمینیشن کے لیے کون سی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو میری طرف سے کیپٹن نصر نجات بخاری کے والد صاحب کو خراج تحسین و سلام، اور ساتھ ایک ایسی خاتون بیٹھی ہیں جن کے اپنے شوہر اور پھر بھائی شہید ہوئے. تو یہ بڑی عظیم قربانی ہے. ہمارا بھی گھرانہ جو ہے فوجی گھرانے سے تعلق ہے، لیکن جو اسپرٹ نظر آتی ہے میرے خیال یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کو لے کے آگے چل رہی ہے. اور کیپٹن نصر نجات بخاری سے میرا ایک انڈائریکٹ تعلق ہے کہ وہ میرے کالج کے تھے. شہید بالکل زندہ ہوتا ہے. میں بھی اس افداد سے ہوں، تو ہمارے لیے بھی بڑی فخر کی بات تھی کہ اس کالج نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے پاکستان کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کی. تو میری طرف سے بہت بہت خراج تحسین. ابھی آ جاتے ہیں جو بیسیکلی آپ نے بات کی عزم استحکام آپریشن کی، جو کنٹینیوٹی ہے، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے مینشن کیا یہ کربلا سے چلتا ہے جی. اور اس میں ڈیفینیٹلی خوارج کے اگینسٹ ہی جہاد جو ہے انٹرنلی مسلمانوں کا سب سے زیادہ چیلنج انٹرنل رہا ہے. اور اس میں آپ نے پہلے بھی اس دن مینشن کیا تھا کہ ہمارے 3 خلفاء جو ہیں خلفاء راشدین میں سے، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ یا تو دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہوئے یا پھر خوارج نے ان کو شہید کیا. تو لحاظ سے یہ ایک ہسٹری جو ہے حضرت عمر فاروق سے شروع ہوتی ہے حضرت علی پہ، اور آگے پھر کنٹینیوٹی ہے کربلا کی. تو یہ جو آئی تھنک انکریجنگ چیز ہے جو ہم نیریٹو کی بات کرتے ہیں. آپ حوصلہ دیکھیں بخاری صاحب کا اور جو ساتھ ہماری بہن بیٹھی ہیں کہ یہ بہت بڑی قربانی. یہ کہنا بڑا آسان ہے. میرا اپنا بیٹا ماشاءاللہ فوج میں میجر ہے، اور ہر وقت وہ لوگ تیار ہوتے ہیں، اس نے بھی آپریشن میں حصہ لیا ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ شہداء کے جو لواحقین ہیں، پیرنٹس ہیں، بھائی ہیں، یا ان کی جو وائفز ہیں، ان سے پوچھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس اسپرٹ کے تحت اپنے بیٹوں کو وہ رخصت کرتے ہیں یا بھائیوں کو، اور کتنی بڑی قربانی ہے. انفارچونیٹلی آئی تھنک پولیٹیکل سلوگنیرنگ کی وجہ سے اس چیز کو بھی ڈینٹ کرنے کی کوشش کی جو بالکل ناقابل برداشت ہے. ابھی جب عزم استحکام کی بات ہوئی تو اس میں بھی یہ ریٹریشن ہے. لوگ کہہ رہے تھے جی آپریشن ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ پاکستان کی بقا کی لڑائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹرمنیشن ہے مسلح افواج میں، اسپیشلی پاکستان آرمی میں اور انٹیلیجنس میں، کہ 2024 اس کا ایک ڈیسائسو ایئر ہوگا، اور جتنی بھی قربانی دینی پڑے وہ قوم بھی دے گی، اور قوم ہمیشہ ہماری فوج کے پیچھے کھڑی رہی ہے. تو اس کے اندر جو عزم استحکام میں آئی تھنک 3-4 بڑی چیزیں. ایک تو ریٹریشن ہے کہ آپ نے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے اور خوارج کا خاتمہ کرنا ہے. نمبر 2 اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے، عوام کو سیکیور کرنا ہے. اور انہی قربانی کو ویسے آج آرام سے ہم بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں یا اسٹوڈیو میں، بیکاز
یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ ہوتی اور آرمی اگر کمزور ہوتی تو پھر یا سیریا والا حشر ہوتا آپ کا, یا لیبیا یا عراق کا, کیونکہ جو سافٹ اسٹیٹس ہیں وہ پھر میلٹ کر جاتی ہیں. اور یہ صرف آئی تھنک ان قربانیوں کی کہ مرہون منت ہے یہ چیز کہ پاکستان آج ایز اے ساورن اسٹیٹ سروائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, چیلنجز ضرور ہیں. ہم ایک ایسی نیبرہڈ میں رہتے ہیں جو رائٹ لیفٹ آپ کے جو ہے ایک تو بڑے سائز کے ممالک ہیں, بھارت ہے, پھر امریکہ خود آ کے بیٹھا رہا یہاں پہ 20 سال, اس سے پہلے رشیا تھا. تو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. تو ہر لحاظ سے آئی تھنک ہمیں بیسیکلی خراج تحسین و سلام پیش کرنا چاہیے شہداء کے لواحقین کو, ان کے پیرنٹس کو, اور ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے جو سپوت ہیں وطن پہ قربان کیے. یہ کربلا سے لے کے آج تک افواج پاکستان کے شہداء قربانیاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آج کس نے لہو کا خراج پھر مانگا, ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. مقتل کو سرخرو کرنے کا سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے. کچھ اس میں ہماری اپنی فالٹ لائنز ہیں, پولرائزیشن ہے. تاریخ اسلام میں ہم نے سیدنا عمر فاروق ہوں, سیدنا عثمان غنی ہوں, سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں, حسن المجتبیٰ ہوں, امام حسین علیہ السلام ہوں, عبداللہ بن زبیر ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں جن کا جنازہ جیل سے اٹھا. یہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. کچھ اپنوں نے مارا, کچھ نے ان الحکم الا للہ, خوارج کا یہی نعرہ تھا, سلوگن تھا, پبلک کو ڈی ٹریک کیا. تو آج ہم کانسنسس بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی فالٹ لائنز ہیں آئیڈیالوجیکل, ان کو پہچانیں, ان کی فینسنگ, ان کی فنڈنگ, ان کے فائنینسرز, سمپیتھائزرز, فیسیلیٹیٹرز, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے شہداء کربلا سے شہداء افواج پاکستان تک. بخاری صاحب یہ بتائیے گا, جب اسفندیار کی شہادت کے بعد اپنی فیلنگز بھی آپ نے شیئر کی, تو 9 مئی کو ایک واقعہ ہوا تھا, اس میں شہداء کے جو اس کہہ لیں کہ ان کی سمبلز تھیں جو مونومنٹس پہ اور مختلف جگہوں پہ کچھ ایسی چیزوں کی بے حرمتی ہوئی تھی. تو اس وقت آپ پہ کیا گزری اور قوم کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ایک مخصوص ٹولہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم میں بھی انوالو ہے, جس کی طرف آرمی چیف نے بھی اشارہ کیا, جو ڈی ٹریک کرنا چاہتا ہے ملک کے نظام کو, ساری چیزوں کو, شہداء کی قربانیوں کو بھی. تو اس کے بارے میں اس وقت کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ سر بات یہ ہے کہ میں اور ایسے لوگوں کو کیا میسیج دیں؟ جب میں گھر آیا تو مجھے پتہ لگا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. تو یقین کریں کہ ویسے نہیں تھے, لیکن اس وقت میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں گھر آیا, میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اس لیے کہ میں نے کیا اس فند نے اس لیے قربانی دی تھی کہ اس کا جو فیصل آباد کا چوک ہے اس کو خراب کیا جائے, اس کی تصویر نیچے پھینکی جائے, اس کا آرمی کا لوگو نیچے پھینکا جائے, اس کے جو کارناموں کی شیٹ ہے اس کے اوپر سیاہی پھیری جائے. شہداء اس لیے خون تو نہیں دیتے کیا نا, اس لیے خون دیا؟ تو میں تڑپ اٹھا. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ 3 دن تک وہاں کچھ نہیں ہوا. پھر جب میں نے فیصل آباد بات کی کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ ایک شہید کے مونومنٹ کا چوک درمیان میں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, تو پھر انہوں نے اس چوک کو کچھ کیا. اور میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اے میرے پروردگار, جس نے بھی یہ کیا ہے نا, اللہ اسے کار جہنم میں جگہ دے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں تک آپ کربلا کی بات کر رہے ہیں, اسفندیار حضرت علی سے 38 نمبر پہ ہے شجرہ نسب میں. اچھا. اس کا نام دادے کا نام ہے پیر چھانگلا والی موج دریا جنڈ. اس کے 20ویں دادے کا نام ہے سید جلال الدین سرخ بخاری اٹھ شریف. میرا جو پردادا ہیں وہ 1857 کی جنگ آزادی میں کمانڈ کرتے ہوئے دلی میں شہید ہوئے. تو ہماری خاندان میں شہادتیں تو ہیں, وہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس آپ نے اپنے گھرانے کی آل رسول کی لیگیسی کو قائم رکھا عملاً, اچھا خون دے کر. جب بریگیڈیئر عنایت صاحب کے ساتھ وہاں پہنچا اسفندیار بڈبیر میں, تو اسفندیار تو سٹاف آفیسر تھا, بریگیڈیئر صاحب جانتے ہیں کہ اس کی تو ڈیوٹی نہیں تھی. تو اس نے پھر کہا کہ سر یہ کمانڈ مجھے دیں. اور پھر ایک دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ اسفند کے جانے سے پہلے 28 لوگ شہید, 29 زخمی. جب اسفند کی انٹری ہوئی اور 2 گھنٹے کے بعد جب اسے فون پہ بتایا کہ 13 کے 13 دہشت گرد مار دیے گئے, آپریشن ختم ہو گیا 2 گھنٹے میں. تو جب پوچھا گیا کہ ہمارے کتنے شہید ہیں, تو اسفند نے کہا کہ ہمارا کوئی شہید نہیں ہے, صرف 2 زخمی ہیں.
یہ اس کا حسینی خون تھا واہ، جو کھول اٹھا، اس زیادتی کو برداشت نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. اور پھر آخر والے پہ جب اس فن کی شہادت ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، کہ اگر آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں، جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو آپ اس کو انعام دے دیتے ہیں، تو اللہ نے اس کو شہادت انعام میں دے دی. کیا لیکن سر یہاں میں ایک بات کرتا ہوں جو مجھے ایک شکوہ ہے تھوڑا سا، جی جی بسم اللہ. کہ پاکستان آرمی کی قربانیوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا سلیبس میں. کہیں کسی جگہ پہ، اس لیے کہ قربانیوں کی لمبی داستانیں. اچھا، ہم آپ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی سے محبت کیوں کم ہو رہی ہے؟ سر آپ نے 2003 سے پاکستان آرمی کو نصاب سے نکال دیا. اب اگلی نسل جو 20 سال کا لڑکا ہے اسے نہیں پتا کہ پاکستان آرمی میں شبیر شریف کون تھا، عزیز بھٹی کون تھا، کوئی اسے ہیرو نہیں پتا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سنو ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ ہے کہ پاسبان اسلام ایک ہمارا الگ پروگرام ہے یوتھ کو بتانے کے لیے کہ جوانوں کی قربانیاں کیا ہیں. ہمارا پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت، اس میں 70% ٹاک شو ملٹری اسٹریٹجی پہ، اسلامک گورننس پہ اور شہداء کی قربانیوں پہ. ہم اسے خیر سمجھ کے، ریوارڈ اور اجر سمجھ کے کرتے ہیں اور اپنی لائبلٹی سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ اصل سٹف ہے قوم کے. تو ہم تو آپ لوگوں کے مقروض ہیں. آپ نے جو بات کی نا سلیبس میں نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ عزیز بھٹی ہو، اسفند یار ہو، کیپٹن جتنے ہمارے ہیرو ہیں، کرنل شیر ہے، ان سب کو سلیبس میں شامل کرے. کلاس 1 سے لے کے پی ایچ ڈی تک تھیسز ہونے چاہیے اس سر. آپ اسلامیات نکال دیں 20 سال کے لیے، آپ کو کلمہ گو نہیں ملے گا. ایسا ہی ہے. تو آپ نے نکال دیا. پھر دوسری جو چیز ہے، جنگیں یاد رکھی جاتی ہیں اپنے ہیروز کے ساتھ. ایگزیکٹلی. 65 کی جنگ 17 دن کی جنگ تھی، ہم نے یاد رکھا عزیز بھٹی کے عزیز ساتھ. بھٹی. اس کے بعد ہم نے اگلی جنگ لڑی، ہار گئے. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، 8ویں میں پڑھتا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کہ آرمی نہیں ہاری، آرمی نہیں ہاری، یہ سیاسی ہارے ہیں. 71 کی ہار وہ سیاستدانوں نہیں مانتے. اور مکتی بائنی تھی، فوج تو لڑی ہے اس میں. لوگ نہیں مانتے تھے. لوگ کہتے تھے ہمارے ہیرو کو دیکھو، آپ سوار محمد حسین کو دیکھو، آپ محفوظ کو دیکھو، آپ شبیر شریف کو دیکھو، مثالیں دیتے تھے. میں اسی چیز کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. مسز کیپٹن عبداللہ یہ بتائیے کہ وہ تو آل رسول ہے، وہ تو خمیر میں، خون میں جذبہ شہادت، حریت ہے امام پاک کی، وہ لیگیسی کو لے کے اسفند یار آگے چلا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کا درس، شہدائے افواج پاکستان، اس کی جھلک نظر آتی ہے ان میں، وہ سورس آف انسپریشن ہے؟ وہ ظاہر سی باتیں محبان اہل بیت ہیں، ماشاءاللہ. تو ظاہر ان کی نقش قدم پہ ہی چلنا ہے. محبان اہل بیت ہیں. یہ انہوں نے ذکر کیا، میرے ابو بھی 65 کی وار انہوں نے لڑی ہے. میں آرمی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کر 65 کی لڑی ہے، 71 کی لڑی ہے. جب وہ ہمیں اپنے قصے سناتے تھے 65 71 کی بھی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے جتنا لڑا ہے اور جتنی زمین ہم نے اپنے دشمن سے لی ہے، جب وہ واپس کی گئی ہے، ظاہر ہے وہ پولیٹیکل سرکمسٹانسز اور سیز فائر، اور اس وقت پھر ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اپنی جانیں دے کے، اپنی ساتھیوں کی جانیں دے کے، اتنی محنت سے، مشقت سے، بھوکے پیاسے رہ کے ہم نے وہ چیزیں لی تھیں، اور وہ پھر دوبارہ توفتاً دشمن کو دے دی جائے. آپ کو دیکھ لیں، آپ ان کا جو ابھی آیا تھا ابھینندن، اس نے کیا کیا، منہ کالا کر کے تو گیا یہاں سے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ اسے چکر ایوارڈ ملا، سب سے بڑا انڈیا کا بریوری ایوارڈ ملا. حالانکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی پہ عمل کر کے اس کو قیدی ہو گیا، نان کمبیٹنٹ تھا، ہیومن رائٹس کے طور پہ ہم نے گڈ ول جیسچر میں دکھایا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. وہ لاشوں کا مسئلہ نہیں کرتا، وہ مارتا نہیں ہے. دوران جنگ تو ٹھیک ہے، اب وہ ان آرمڈ ہے تو ہم نے اپنا حق ادا کیا، ہم نے اپنا. لیکن آپ اسے دیکھیں اس کا ویلکم کیسے ہوا. وہ ہیرو تو نہیں تھا ان کا، لیکن اس کو ہیرو بنا دیا. ان کا میڈیا بھی، ان کی دوسری چیزیں جو ان کی ہیں. آپ کو گلا ہے میڈیا حکومت سے کہ اس طرح سے پورٹری نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہے کہ ہمارا میڈیا اس طرح پورٹری نہیں کرتا ہماری آرمڈ فورسز کو جیسے ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سنو ٹی وی پہ اسپیشل ایک پروگرام پاسبان اسلام صرف آرمی کے جوانوں کے شہیدوں پہ ہوتا ہے، اور مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں بھی اسی پہ بات ہوتی ہے. یہ تو آپ کو بہت اچھا. یہ ہم مقروض ہیں آپ کے، ہم احسان نہیں کر رہے. نہیں، ہم لوگ اب ہم یہ نہیں کہتے، میں کم از کم پرسنلی یہ نہیں کہتی کہ ہم کو بالکل ہی وہ کر دیں، لیکن یہ ہے کہ جو حق ادا ہم نے کیا ہے، جو ہماری قربانی ہے، اس کا لیول بدل نہیں ہے. اس کا جب کہیں پہ بھی آپ ایک جو تھن لائن ہوتی ہے نا گریس اور ڈسگریس کے درمیان، ریگارڈ اور ڈس ریگارڈ کے درمیان، وہ تھن لائن کراس نہ ہونا. آپ ایک بندے کے کام کو پوری انسٹیٹیوشن کو بلیم مت کریں، یا آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں
غلطیاں ہر انسان ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اب ہم نے 9 مئی کے بعد اب بلیو نہیں کریں گے, ہم نے ٹی وی بند کر دیا ہے. جب وہ 9 مئی کے بعد آپ نے ٹی وی, ہم نہیں دیکھتے, ہم گھر میں ٹی وی نہیں, نیوز نہیں دیکھتے. جو وہ جو آپ سوری میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں. جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ایموشنز دیکھے 9 مئی کے بعد, میڈم کہہ رہی ہیں ٹی وی بند کر دیا, ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. انڈیا اگر ابھینندن کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے, ہمارے شہداء, ان کی فیملیز, ان کے وارث, نہ نصاب میں پروجیکٹ ہوتے ہیں, نہ میڈیا پہ اس طرح پروجیکشن ہوتی ہے, تو کیا بنے گا؟ ان کی آنکھوں میں تو آنسو میں دیکھ رہا ہوں, اور بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑی سبسٹینشل بات ہے, اور 9 مئی کی جو ہم نے سائیکولوجیکل سٹڈی کی ہے, یہ باقاعدہ اسالٹ تھا. ایک تو فزیکل اسالٹ تھا ملٹری گیرزن پہ, جو شہداء کے مونومنٹس پہ چن چن کے اٹیک کیا گیا, چاہے وہ راشد منہاس کا مونومنٹ تھا, کیپٹن سفنجار کی یادگاریں ہیں, باقی جو ہے جو پائلٹس ہمارے جو دلیر پائلٹس ہیں ان کے اگر سمبل ہیں, تو یہ بلکہ اس پہ میں تھوڑا ہائی لائٹ کروں کہ ویسٹ میں کچھ سٹڈیز ہو رہی ہیں شہداء کے اوپر, اسپیشلی وار آن ٹیرر میں پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے شہداء کی, کہ اس کو کس طریقے سے ڈینٹ کیا جائے, بیکاز وہ فیل کرتے ہیں کہ یہی وہ اصل میں گلو ہے جس نے بائنڈ کیا ہوا آرمی کو, اور جو ہمارے جوان ہیں اور آفیسر جو قربانیاں دیتے ہیں, اور اسی گلو نے پھر پورے پاکستان کو اکٹھا کیا. اور آئی تھنک آئی ایگری ود بوتھ جو ڈاکٹر صاحب ہیں اور میڈم بیٹھی ہیں, کہ یہ آئی تھنک ہم حق ادا نہیں کر رہے. اینڈ انفارچونیٹلی میڈیا بھی ایک فیشن بن گیا کہ آپ بس بیش کریں ملٹری کو, اور دیکھیں بھی نہیں کہ جی آن گراؤنڈ. ابھی اگر آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اسٹوڈیوز میں, ان کے مالکان کو دیکھیں جو ان کا لیونگ سٹائل ہے, تو اسی کا مرہون منت ہے بیسیکلی کہ بارڈرز پہ ڈیلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی the freedom costs one son a day, اور تقریباً آپ دیکھیں پاکستان آرمی اور ہماری ڈیفنس فورسز نہیں, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی پولیس نے بڑی قربانیاں دی, آئی جی لیول تک لوگ شہید ہوئے ہیں. تو یہ کس لیے ہے؟ تو میرے خیال گلہ بھی ان کا بڑا بجا ہے, اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہماری بھی ریکمنڈیشن ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ جو شہداء ہیں انہی کے خون سے ہی یہ سارا آئی وڈ سے نظام چل رہا ہے پاکستان کا, اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور اگر آپ ٹریولائز کریں گے, اور 9 مئی کو آپ دیکھیں کس طریقے سے بعد میں ایک نیریٹو کے ذریعے ٹریولائز کیا, کوئی نہیں جی یہ تو ہو گیا, ینگسٹر تھے اور وہ مس گائیڈڈ تھے, آل دیٹ. یہ بڑا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا گیا, لیکن میرے خیال میں قوم نے اس کو دیکھا, محسوس بھی کیا, اور اس کو کنڈیم بھی کیا گیا, لیکن اس پہ آئی تھنک بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں, اس میں تو ظاہر ہے شہداء کی عزت, حرمت, تکریم وہ ڈیمیج کیا گیا, لیکن اس میں ان کے کچھ ہینڈلرز باہر سے بھی فنڈنگ ہو رہی تھی. تو ایسا جو جتھا ہے, جیسے آرمی چیف نے کہا, ڈیجیٹل ٹیررزم میں انوالو ہیں, فیک نیوز پروپیگیشن ہے, تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے, ختم کیا جائے؟ سائبر لاز موجود ہیں, فائر وال کا کانسیپٹ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. قوم کے ذہنوں میں وہ تصور مسخ کیا جا رہا ہے شہداء کا, تو کیسے انکاؤنٹر کیا جائے سائبر فرنٹ پہ؟ ایک تو انشاءاللہ بالکل یہ کر نہیں پائیں گے. باقی یہ ضرور ہے کہ جو ویپنائزیشن آف انفارمیشن ہے, کیونکہ یہ پوری سائنس بن چکے, ہم پوسٹ ٹروتھ میں ہیں, آپ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل ٹرائب بن چکے ہیں اپنے لیڈر کے پیچھے, یا کسی بیرونی اشارے پہ یا پیسہ لے کے. ابھی آپ دیکھیں 9 میں کس طریقے سے گائیڈ کیا جا رہا تھا, فلاں جگہ جائیں, فلاں جگہ اٹیک کریں, اور جو شہداء کے مونومنٹس تھے یا یادگاریں تھیں ان کو بھی کوشش کی انہوں نے. اس طرح کرنل شیر خان کا اندازہ کریں, جو نشان حیدر ہیں ہمارے, ان کی ایک یادگار تھی, اس کو کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک بڑی ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی, اور اس میں میرے خیال اگر دیکھا جائے باعث جو کالز ہیں آپ کو یاد ہوگا, اچھا بہانہ یہ بنایا کہ ہم تو سینئر لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج رینک اینڈ فائل کو ٹارگٹ کیا گیا, اور ملٹری چین آف کمانڈ کو توڑنے کی کوشش کی گئی کہ اتنی فرسٹریشن ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ بغاوت ہو جائے. یہ پاکستان آرمی کا طور امتیاز ہے کہ وہ ہمیشہ یونٹی آف کمانڈ کو قائم رکھتے, وہ بڑی ضروری ہے. امیر کی جو اطاعت ہے اس کے بغیر پھر آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے, اور ہم اس میں سے گزرے. لیکن اس میں بہت زیادہ لیسنز ہیں کہ ہم نے ایک تو نیریٹو کی جو لڑائی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ لڑنی ہے, اور جس طرح آئی تھنک ان دونوں فیملیز نے بات کی ہے کہ اس پہ ہماری اپیل ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی, تمام صوبوں سے جہاں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, کہ اس کے بغیر شاید آپ کی ہسٹری مکمل نہیں ہوتی. اور یہ سب سے لمبی لڑائی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی بقا کی جنگ 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں, اور انہی شہداء کے خون کی آئی وڈ سے اس کا خراج ہے, یا اس کی وجہ سے
یہ پاکستان قائم جی ہے. تو یہ آئی تھنک جی بڑا ڈاکٹر نقطہ ہے جو ہمیں بدل سکتا ہے. بالکل، وہ بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں سلیبس میں انکلوڈ کریں. پرائیویٹلی تو بکس لکھی گئیں، جیسے آپ کے بیٹے پہ مارکے بڈبے اسفند پہ لکھی گئی، اور اسی طرح انٹرنیشنل پیپرز میں آرٹیکل میں نے خود لکھے، لیکن وہ ایفرٹ جو گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سلیبس میں پالیسی میکنگ میں کوئی لوپ ہولز ہیں یا کانٹینٹ موجود نہیں ہے؟ دیکھیں جی بہت زیادہ لوپ ہول ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ انڈیا 1964 کانگو میں ان کا کیپٹن گربچن سنگھ جی چند بندوں سے لڑا، 2 بندوں کو اس نے مارا، انہوں نے اس کو مار دیا اور اس کو انہوں نے اپنا دیا پرم ویر چکر، نشان حیدر دیا. ثابت کیا کہ ہماری فوج انڈیا میں بھی اچھی لڑتی ہے اور باہر بھی دیکھ لے. 1986 آپریشن پاون سری لنکا میں جافنا میں میجر راما سوامی، اس نے ایک دہشت گرد کو مارا، اس کی فائرنگ میں وہ خود بھی چلا گیا، تو انڈیا نے اس کو ہیرو بنا دیا اور اپنا پرم ویر چکر دے کے بتایا کہ انڈین آرمی کتنی بہادر ہے کہ وہ ہر جگہ پہ لڑتی ہے. جیسے میری بہن نے بتایا کہ جی اس کو انہوں نے دے دیا میڈل وہ جو تھا ابھینندن کو. تو ہم نے اپنے اصلی ہیروز کو بھلا دیا نا. یہ نہیں، فوج تو کرتی ہے ان کو اپریشیٹ. 23 مارچ ستمبر میں یہ بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا، یہ اس بارے میں سر بڑا کنسرن ہے، کوئی فیسلٹیز انسینٹیوز، اب خون کا معاوضہ تو نہیں ہے لیکن کم از کم اس کو آنر کریں. انہوں نے انڈیا کی مثالیں دی ہیں سر، یہ آپ ریلیونٹ ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ اشرافیہ کے مقابلے میں دیکھیں سر ذرا، بس صرف یہ بتائیں جی مجھے. آئی تھنک بالکل بجا پوائنٹ ہے کہ اگر چونکہ یہ پریکٹیکلی آئی تھنک افیکٹڈ ہے، تو میں تو اس پہ بالکل کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز یہ تو سامنے بیٹھے ہیں اور اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو شہداء کو بالکل ایک پریفرنس ہر جگہ پہ علیحدہ، کم از کم ملٹری کے اندر جو انسٹالیشن وہاں پہ علیحدہ ہر چیز کے بنے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جس طرح کی چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی، ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور جو بھی فیسلٹیز ہیں جہاں پہ لیٹ سے پبلک سیکٹر میں جس طرح انہوں نے ذکر کیا اس کا بالکل ہونا چاہیے. آئی تھنک اس پہ میں بھی اپنی آواز بھی اٹھاؤں گا اور کمیونیکیٹڈ کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جی اس چیز کو کریں، اور آئی تھنک اس پہ بڑی سپیڈ کے ساتھ کام ہونا چاہیے. اور یہ آئی تھنک جو ہائی لائٹ ہوئی یہ چیز، میں اس پہ ڈیفینیٹلی کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ سامنے بیٹھے ہیں اینڈ آئی ایم شیور وہ انہوں نے یہ فیل کیا ہے اور وہ افیکٹڈ ہیں، ان کی بات سنی جانی چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر فیاض بخاری صاحب، مسز کیپٹن عبداللہ، بریگیڈیئر وقار خان صاحب. آج کی گفتگو میں ہم نے شہدائے کربلا کے شہدائے افواج پاکستان تک قربانیوں کی لازوال داستان ہے. وہ لازوال داستان ہم 30 منٹ میں یا 35 منٹ میں سم اپ تو نہیں کر سکتے. ایک اوور ویو دیا ہے. جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اسے رزق دیا جاتا ہے. فارحین کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ خوش ہیں جو اللہ رب العزت انہیں اپنی طرف سے فضل عطا کرتا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب شہید آئیں گے قیامت کے دن تو تلواریں ان کے کندھے پہ ہوں گی اور خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، اور وہ بتا رہے ہوں گے کہ ہم کیسے شہید ہوئے. تو شہید نہ صرف یہاں زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، وہ حشر میں زندہ ہے، اور جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ دیا جائے گا. اس شعر پہ اختتام کرتے ہیں کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.